السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کی جو شہر کراچی میں پیش آیا، اور وہ بھی ایک یونیورسٹی یعنی کہ کراچی یونیورسٹی کے باہر پیش آیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں یہ افسوسناک واقعہ ایک تعلیمی ادارے کے پاس پیش آیا، اور اس افسوسناک واقعے میں ایک خودکش حملہ آور جو ایک عورت ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک مخصوص گاڑی کے پاس بم سے اڑا دیا۔ مقصد ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا جو اس گاڑی میں موجود تھے۔ یہ وہ کون لوگ تھے اور انہیں ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا تھا، اور ٹارگٹ کرنے والی یہ عورت کون تھی؟ بہت سارے اور سوالات ہیں، اس ضمن میں آج کی ہم ویڈیو پہ دیکھیں گے۔ یہ عورت جو ہے، اس کا نام تھا شاری بلوچ عورت تھی، اور ایسی بات نہیں ہے کہ یوزلی کنسیڈر یہی کیا جاتا ہے کہ جو خود کش حملہ آور ہوتے ہیں یہ کوئی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں برین واش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2014 میں اس نے بی ایڈ کیا تھا، جو بیچلرز ان ایجوکیشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نے ایم ایڈ کیا تھا، ماسٹرز ان ایجوکیشن 2018 میں، اور اس کے پاس زوالوجی میں بھی ماسٹرز تھا، اور اس کے علاوہ یہ ایم فل جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اس نے کیا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی طرف بھی یہ جانا چاہ رہی تھی۔ اور یہ باضابطہ باقاعدہ ٹیچر ہے اسکول کی، جہاں سے یہ 6 مہینے سے غائب تھی۔ انہوں نے اس سے نوٹس پہ نوٹس بھیجے، لیکن ان نوٹسز کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا، اس کا شوہر بھی ڈاکٹر ہے، ڈینٹسٹ ہے اس کا شوہر بھی۔ اس کے علاوہ اس کا جو تعلیمی دور گزرا ہے اس میں بھی یہ اسٹوڈنٹ یونینز کے اندر رہی ہے، لیکن پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں رہی ہے۔ کبھی بھی یہ اس طرح نا اینٹائی گورنمنٹ اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو والد صاحب ہیں یہ بھی گورنمنٹ آفیشل تھے۔ جب یہ ریٹائر ہوئے تو 21 گریڈ کے آفیسر تھے۔ اس کا ایک بھائی جو ہے یہ 16 گریڈ کا آفیسر ہے، تحصیلدار ہے، اور دوسرا بھائی وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کام کرتا ہے، اور اس کے ایک انکل ہیں، وہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، آتھر ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس کے 2 کزنز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں۔ تو بڑی پڑھی لکھی فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ اور ہوا کیا ہے کہ اچھا، اس کے جو والد صاحب ہیں یہ رجسٹرار تھے یونیورسٹی آف تربت میں۔ تو بڑے اٹس اے ویری ویری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی۔ 2 سال پہلے اس نے بی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے، جو فنڈڈ ہے، آپ کو پتہ ہے بھارت سے فنڈڈ ہے وہ، کیونکہ بھارت اسے یوز کرتا ہے پاکستان میں تخریب کاریاں کرنے کے لیے۔ تو اٹس کوئی ایسی سیکرٹ تو ہے نہیں، اوپن بات ہے۔ تو اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو والنٹیرلی سائن اپ کیا، اور والنٹیرلی سائن اپ صرف اس لیے نہیں کہ میں اس کے لیے کوئی ایکٹیولی صرف کام کروں گی، اس نے پھر اپنی جان کو بھی پیش کیا کہ آپ کے مقصد کے حصول کے میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس کے اوپر اس نے کام کیا، اور انہوں نے اس کو پھر 6 مہینے پہلے اس نے واقعتاً اس بات کو بڑے پرسو کیا، تو انہوں نے اسے کراچی میں جو ہے بھیجا، اور کراچی میں بھیج کر اسے اس مخصوص گاڑی کو اٹیک کرنے کے لیے کہا۔ اس مخصوص گاڑی میں کون لوگ تھے؟ اس کے اندر 3 چینی تھے اور چوتھا پاکستانی ڈرائیور تھا، تو 4 لوگ تھے۔ یہ کراچی یونیورسٹی میں چینی زبان سکھانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کے اندر یہ لوگ کام کرتے تھے۔ تو ٹارگٹ کیا گیا انہیں تاکہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کے اوپر ایک دباؤ پڑے، اور آپ جان سکتے ہیں کہ اس دباؤ کو کرنے سے، تعلقات کی کشیدگی سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ انڈائریکٹلی تو اس کے اندر کوئی ایسی بات تو ہے نہیں۔ تو بہرحال بی ایل اے نے اس کو سراہا، اس اقدام کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی ہی نازیبا حرکت لبریشن کے نام پر، یا جو بھی ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں آف کورس باہر سے بہت زیادہ فنڈنگ آتی ہے، تو اس کے فنڈنگ کے اوپر یہ کام کرتے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے، افسوسناک بات ہے۔ یہ عورت ایسی نہیں ہے کہ صرف بیوی تھی، یہ 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ماں بھی ہے۔ اس کی تصویریں
سرکولیٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور مختلف اور جگہوں پر. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے باضابطہ سوشل میڈیا پہ بلوچی زبان میں اپنے اس کام کے بارے میں آگاہی دے دی تھی لوگوں کو، لیکن چونکہ وہ بلوچی زبان میں تھا اور پھر یہ کوئی فیمس بھی نہیں تھی، تو آپ کو تو پتہ ہے ہر ویڈیو تو وائرل ہوتی نہیں، تو وہ سرکولیشن میں آئی نہیں اور وہ ان نوٹس چلی گئی. لیکن اب جب لوگ اس کی کھوج میں گئے ہیں تو پھر انہیں وہ ویڈیو ملی، پھر انہیں اس کو بلوچی زبان سے ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، انگلش میں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے جو معاملات پیش آتے ہیں خودکش حملوں کے. آپ کو پتہ ہے پاسٹ میں بھی لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں خودکش حملے کروائے گئے. اٹس سیڈ، اٹس ویری سیڈ. لوگوں کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ دہشت ہے، اور دہشت کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اپنے ہی ملک میں اپنے شہریوں کو، اس میں پاکستانی ڈرائیور بھی تو ایک جو ہے وہ شہید ہوا ہے نا، اور آپ اپنے ملک کے خلاف کام کر رہے ہو باہر کے فنڈڈ پیسوں سے، جو کہ آپ کے ملک کے دشمن ہیں، جو آپ کے دوست نہیں ہیں. وہ آپ کے بھی دوست نہیں ہیں، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. I mean, it is sad, it's shocking and sad کہ کوئی کیسا ایسے کر سکتا ہے. I mean, very sad کہ آپ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی ملک کے سویلینز ہوں. دین نے اجازت نہیں دی ہے اس چیز کی. I mean, it's a very sad. I mean, I don't have words to express کہ how much I'm saddened by this. ایک تعلیمی ادارے کے باہر ایک وہ عورت جس کا تعلق تعلیم سے رہا زندگی بھر، اس کے اپنے والد شعبہ تعلیم سے کے ایڈمنسٹریشن میں رہے، اس کے اپنے شوہر جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر، سرکاری لیول کے اوپر ڈاکٹر ہیں، خدمت خلقی ہے نا ڈاکٹری بھی. اس کا اپنا بھائی تحصیلدار ہے، اس کی اپنی فیملی میں 2 ڈاکٹرز ہیں. I mean, it is sad, very sad. اس کے اپنے ایک انکل پروفیسر ہیں. I mean, افسوس ہوتا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہدایت دے. اے اللہ ہدایت دے سب کو. باری تعالیٰ گناہوں سے بچا لے کہ لوگوں نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا بھی پاس نہیں کیا اور وہ اپنی طرف سے ان کاموں کو نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں. دہشت پھیلانا، لوگوں کو مارنا، عام سویلینز کو مارنا، یہ کبھی بھی کہیں پر بھی دین اسلام کا پیغام نہیں رہا ہے. یاد رکھیے گا. اب اسی طرح دیکھیں نا، شور وہ زیادہ کریں گے. اب آپ دیکھیے گا وہ جو سیفران کے کپڑے پہن کر انڈیا میں دہشت پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں. مسلمان نماز پڑھنے لگتے ہیں تو باہر آ کے شور شرابے اور میوزک لگا دیتے ہیں. تراویح کے بعد اکیلے لڑکوں کو مارتے ہیں. ان کی ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. میں شیئر نہیں کر رہا اپنے چینل کے اوپر، لیکن مجھے بھیجی ہے، آپ لوگوں نے ہی بھیجی ہیں وہ ویڈیوز، کہ کتنی بے دردی سے انہوں نے مارا ہے ان لوگوں کو، ہاسپٹل تک پہنچا دیا. تڑپ رہے ہیں وہ لوگ. کیا ہے؟ تراویح پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے. یہ درندے لوگ ہیں، یہ درندے ہیں، یہ انسان کی لباس میں درندے ہیں، جنگل سے آ گئے ہیں اور انہوں نے آتنک مچا کے رکھا. یہ آتنکوادی لوگ ہیں. یہ چاہے اپنے آپ کو جو مرضی کہیں، یہ لوگ آتنکوادی ہیں جو معصوم شہریوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، انہیں اجیرن کرتے ہیں اور اپنے ملک کے، اپنے دیش واسیوں کو تنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس زمین کو امن کا گہوارہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے اسے پاک کرے اور اللہ سب کو ہدایت دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.